وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ رمضان موٹیویشنل سیریز کا آج ڈے 7 ہے، جس سیریز کا نام ہے 30 Days of Change، تبدیلی کے 30 دن، الحمدللہ۔ اور آج اس کا 7واں دن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہمارا آج 7واں روزہ ہے، اور جب تک یہ سیریز کمپلیٹ ہوگی ہمارے ساتھ رمضان بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور ہمارے اندر جو ہم نے تبدیلیاں لے کے آنی ہیں انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گی۔ یہ ایک ٹریننگ چل رہی ہے آپ کی، یہ 30 ڈیز کی ٹریننگ چل رہی ہے۔ اس کے بعد رمضان کے ختم ہونے کے بعد آپ کا سیشن سٹارٹ ہو جائے گا، آپ کی پلے گراؤنڈ سٹارٹ ہو جائے گی کہ اب آپ کیسا پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو یہ سب کچھ آسان لگ رہا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو روزے دیے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا، تو کوئی بھی آپ چینج لے کے آئیں گے تو وہ فوراً سے اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ لیکن اصل جو پلے گراؤنڈ ہوگی آپ کی وہ ہوگی رمضان کے بعد۔ تو ابھی سے ان چینج کے اوپر آپ کام کرنا شروع کر دیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کا ایک ڈائری لیں، اس کے اندر Day 1 سے Day 30 تک سارے چینجز لکھ لیں، اور کس کس چینج کو آپ اپنے اندر لے آئے ہیں اور لانا چاہ رہے ہیں اس پر ٹک کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مشکل لگ رہے ہیں ان کو سرکل کرنے کہ مجھے ان پہ فوکس کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ بہت جلد اپنے اندر میں تبدیلی لے آئیں گے۔ اصل جو عزم ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اندر سے کیا سوچتا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو تبدیل ہونا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ایکسیپٹنس اندر سے آلریڈی موجود ہے آپ کے اندر۔ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں بدل نہیں سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ بدلاؤ نہیں آتا آپ کا۔ تو 30 سیکنڈز کا گیپ دیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو جہاں جہاں ٹیگ کرنا ہے آپ سب کو ٹیگ کر لیں۔ اس کے بعد ہم اپنا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اسی بات سے کہ ہمارے اندر ایک ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ صرف 30 سیکنڈز آپ کو انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی اور آج کا چینج بھی باقی چینجز کی طرح ہے، لیکن بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اور آپ کی لائف کے اندر جب یہ چینج آ جائے گا تو آپ اپنے اندر ایک نئے انسان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ میری زبان سے حق جاری کرے اور آپ تک حق کو پہنچا دے، اور آپ اس کو اپنے اندر ایبزارب بھی کر لیں، الحمدللہ۔ میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے اندر ایک ایکسیپٹنس اور ریجیکشن ہے۔ کسی کام کو جب ہم دل سے مان لیتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، رائٹ۔ اور جب ہم کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ کام ہم سے ہوتا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا، میں یہ کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ آپ نے اندر خود ایک ریجیکشن کی اسٹیمپ لگا دی ہے۔ تو جب آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہر چینج لانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ چینج تو بہت مشکل ہے منیبا، یہ تو میں نہیں لے کے آ سکتی، تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے تو واقعی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، میں کوشش کرتی ہوں، تو اس کوشش کے ساتھ ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو شروع میں کہتے ہیں یس میں ایکسیپٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ میں یہ کروں گی، جب وہ یہ سوچتے ہیں، عزم کرتے ہیں پختہ، تو وہ چینج اپنے اندر لے آتے ہیں۔ تو آج کا جو چینج ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ غور و فکر کا چینج۔ غور و فکر کرنا یعنی میڈیٹیٹ کرنا، سوچنا، سمجھنا، ہر چیز پہ غور کرنا۔ آج کا ہمارا یہ چینج ہے جو ہم نے غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ لوگوں پر، چیزوں پر،
غور و فکر. لوگوں کے اندر جو پازیٹیو پہلو آپ کو نظر آتے ہیں ان کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس بندے کو آپ کے لیے زندگی میں کیوں بھیجا اور کس کو آپ کی زندگی سے کیوں نکالا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. اور کوشش کرنا ہے کہ لوگوں کے پازیٹیو پہلوؤں پر غور کرنا ہے، نیگیٹو پہ نہیں کرنا. کیونکہ اگر آپ نیگیٹو پہ غور کریں گے تو آپ کو ان کے اندر بہت سی چیزیں نیگیٹو نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا دماغ اس بوجھ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائے گا. اور جب آپ پازیٹیو پہلوؤں پہ غور کریں گی تو آپ زندگی میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گی. آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی انسان میری زندگی میں آیا، اس نے میرے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا، میں نے اس سے کیا سیکھا. آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ سیکھنے والا. ورنہ آپ سوچیں گے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، آپ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوا، میں نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی. لیکن جب آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے برے حالات سے بھی سیکھتے ہیں اور تو آپ موو آن کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. جو انسان اپنے برے حالات سے نہیں سیکھتا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، اپنی قسمت کو کوستا رہتا ہے کہ کیا ہو گیا. وہ اپنی غلطیوں پر اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کے بھی پازیٹیو پہلوؤں کے بارے میں سوچنا ہے. آپ کے اندر کون سے ایسے پہلو ہیں جو آپ کو بہت مضبوط بناتے ہیں، آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں. کیونکہ ہم اپنے اوپر بھی غور نہیں کرتے. تو غور و فکر کرنا ہے آپ نے لوگوں پر بھی اور اپنے آپ پر بھی. غور و فکر کرنا ہے آپ نے ان حالات پہ بھی جنہوں نے آپ کو توڑا اور ان حالات پر بھی جنہوں نے آپ کو جوڑا. کیا حاصل ہوا آپ کو، کیا ملا آپ کو. اگر وہ حالات نہ ہوتے تو آپ بھی آج یہ نہ ہوتی. میری زندگی میں بھی اگر ٹف ٹائم نہ آتے تو شاید میں بھی آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی. یہ سب کچھ سیکھ کے آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں اور سیکھ رہی ہوں. یہ سلسلہ تو جاری رہنا ہے. اللہ تربیت کرتا ہے انسان کے مختلف طریقے سے، کبھی اچھے حالات بھیج کر، کبھی برے حالات بھیج کر. لیکن اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ سیکھنے والا ہے تو انشاءاللہ آپ گریں گے کبھی نہیں. اگر کبھی آپ کو چوٹ لگے گی بھی تو آپ اٹھنا جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اپنے زخموں پر مرہم کیسے لگانی ہے. اور اگر آپ اپنا زخم کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ خود ہی ہیل ہو جائے گا تو اس کو بہت وقت لگ جائے گا. اور اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اس کے اوپر جرمز آ جائیں، آپ کو کوئی اور بیماری لگ جائے اس کے ساتھ ہی، اور ہو سکتا ہے مکھیاں بھی آ کر بیٹھ جائیں. تو جب آپ اپنے زخم کو کور کر لیتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی تو وہ آہستہ آہستہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی نئی بیماری آپ کو نہیں لگتی. اکثر لوگ جب پریشان ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو وہ ان برے حالات پہ اتنا سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت سی اور غم زیادہ لگ جاتے ہیں. سپوز انسان کو اگر فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں اور وہ صرف انہی کے بارے میں سوچے اور اپرچونٹیز کے بارے میں نہ سوچے تو اس چیز کا بہت زیادہ خدشہ ہے کہ ان کو کوئی بیماری لگ جائے. کوئی انسان کسی کی زندگی میں آتا اور پھر چلے جاتا ہے، انسان یہی سوچتا رہے ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، اس کی ڈیتھ کیوں ہوگی، یہ مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا. تو پھر انسان ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. تو وہ زخم جس کو آپ نے کور نہیں کیا تھا وہ آپ کو اور کہیں مزید زخم دے دے گا اور تکلیف دے گا. لیکن جب یہ زخم کھلے ہوتے ہیں نا تو آپ کہیں بھی اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو چیز تکلیف دیتی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں سے خون نکلتا ہے. لیکن جب آپ اس کو کور کر دیتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد ہر زخم، ہر چیز ہیل ہو جاتی ہے. تو آپ کے اندر ایک چیز ہے ایکسیپٹنس کی کہ یس مجھے زخم لگا ہے لیکن اس کو ٹائم لگے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ کے اندر جو ایکسیپٹنس اور ریجیکشن ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے. جیسے ہی آپ کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ یہ میں نہیں کر سکتی تو واقعی وہ آپ سے نہیں ہوگا. تو آپ نے غور و فکر کرنا ہے، ہر چیز پر غور و فکر کرنا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. چیز پر غور و فکر کرنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. سوچیں کہ 6 ماہ پہلے آپ کیا تھی اور اب کیا ہیں. کچھ سال پہلے آپ کیا تھی اور اب کیا ہے. اللہ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا. کتنی چیزیں ایسے تھی جو آپ نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور شاید آپ زندہ بھی رہیں یا نہ رہیں، لیکن وہ ہو گیا اور آپ نے ان کو فیس کر لیا. سوچیں آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کتنی زیادہ پار رکھی ہوئی ہے. تو اپنے آپ پر غور کرنا ہے، لوگوں پر غور کرنا ہے. کسی نے آپ کو یہ بات کیوں کہی، کن حالات کی وجہ سے کہی. ہو سکتا ہے وہ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے حالات ایسے تھے. تو لوگوں کی آپ نے خوبیوں پر غور کرنا ہے اور اپنے اندر وہ خوبیاں لانے کی کوشش کرنی ہے. اور ہر حالات سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ایسے نہیں سب کچھ ہو جاتا، ایسے نہیں ہو جاتا سارا کچھ. اللہ کی پرفیکٹ پلاننگ میں شامل ہوتا ہے. ہم جب مڑ کے دیکھتے ہیں پھر سوچتے ہیں اچھا اللہ کا یہ پلان تھا. اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی.
کئی دفعہ ایسے مشکل آ جاتی ہے، اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد، کچھ ہفتوں بعد، کچھ مہینوں بعد جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یس، اللہ از اے پرفیکٹ پلانر۔ آپ اپنی زندگی کو اگر لکھنا چاہیں، اپنی قسمت لکھنا چاہیں تو آپ نہیں اچھی بنا سکتی، آپ پلان نہیں کر سکتی، لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ اور اللہ نے پلان کیا تو آپ سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ سے زیادہ اچھا کوئی پلانر ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی لکھنا چاہتی تو اپنی زندگی کبھی اتنی اچھی طرح نہ لکھ سکتی جو اللہ نے لکھا۔ کیا کچھ آپ نے کھویا اور اس کے بعد آپ نے کیا کچھ پایا۔ اگر آپ دونوں چیزوں کو ایک پیج پر لکھنا شروع کر دیں تو پانے کی لسٹ بہت زیادہ ہوگی، کھونے کی چیزیں 2 یا 3 ہوں گی، لیکن چونکہ ہم ان پہ غور بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنے لاس کو بار بار یاد کرتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بڑی لگتی ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھے ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کچھ کھویا، تو جو آپ کو کہے گا نا میں نے بہت کچھ کھویا، اس کا مطلب اس کے اندر شکر نہیں ہے، اس کے اندر شکر نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کھویا لیکن اس کے بدلے میں نے بہت کچھ پایا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، تو اس کا مطلب اس کا ایٹیٹیوڈ سیکھنے والا تھا اور اس کا ایٹیٹیوڈ شکر والا تھا۔ ایک پیج پہ آپ درمیان میں لائن ڈرا کریں، اگر آپ بہت دکھی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے تو لکھیں اور دیکھیں کیا کھویا اور کیا پایا۔ آپ کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، اور پھر یہ دیکھیں یہ جو آپ نے کھویا اس کے ساتھ آپ نے گرو کیا، آپ آگے بڑھیں، زندگی میں آپ سٹک نہیں ہوگے ایک ہی چیز کے ساتھ۔ جو بچپن میں آپ چیز کھاتی تھی کیا جوانی میں آپ وہ چیز کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، آپ کو وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ جب آپ کے دانت نہیں نکلتے تو آپ کی مدد آپ کو کچھ اور کھلاتی تھی، جب دانت نکلنا شروع ہو گئے پھر کچھ اور کھلانا شروع کر دیا، پھر آپ بڑے ہو گئے، پھر آپ نے اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے چیزیں کھانا شروع کر دی، تو کچھ چیزوں کو وہیں چھوڑنا پڑتا ہے اس ٹائم کے لیے، کیونکہ آپ کو موو آن کرنا، آپ کو گرو کرنا ہے۔ جو چھوٹے جوتے ہیں وہ پہن کے آپ بڑے تو نہیں ہو سکتے نا، جب آپ کے پاؤں بڑے ہو گئے دیکھتے دیکھتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا تو آپ کو جوتے چینج کرنے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو حالات تھے وہ اس وقت کے لیے تھے، اب ان سے آپ کو باہر نکلنا ہے، آپ کو زندگی میں آگے جانا ہے۔ شوز ہم پہنتے ہیں نا تو ان سے ہم زیادہ ٹریول کرتے ہیں، ننگے پاؤں جو انسان چل رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کے شوز آپ کے حالات ہیں، آپ کا حوصلہ ہے، آپ کے عزم ہے، اس کو جتنا آپ ٹائٹ کر کے آگے چلیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، زندگی سے موت تک کا سفر طے کرنا ہے۔ اگر آپ سٹارٹ میں ہی پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے تو باقی سفر کیسے کریں گے؟ کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، اتنے ٹف حالات ہیں کہ ہم مرنے کا انتظار کریں، کیوں؟ کیونکہ وہ آگے جانا ہی نہیں چاہتے، وہ اس غم کو گلے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور مہینوں اسی طرح کی حرکت کرتے رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کرتے، خود کو الگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آگے جانا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنی قسمت پہ روتے رہتے ہیں ایسا کیوں ہے۔ لیکن جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی پلاننگ تھی، اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے مجھ سے کبھی غلط نہیں کیا پاسٹ میں بھی تو اللہ آگے بھی غلط نہیں کرے گا، تو وہ باہر نکل آتے ہیں کمروں سے، وہ توڑ دیتے ہیں ساری باؤنڈریز، وہ رونا چھوڑ دیتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے، اور آگے ہمیں بڑھنا ہے، ہمیں رکنا نہیں ہے۔ جو رک جاتا ہے نا، جیسے رکا ہوا پانی، اس میں بدبو پھیل جاتی ہے اور اس میں جرمز بھی آ جاتے ہیں اور کسی کام کا نہیں رہتا رکا ہوا پانی۔ تو آپ کو چلتے ہوئے پانی کی طرح رہنا ہے، چلتا ہوا پانی سمندروں سے گزرتا ہے، نہروں سے گزرتا ہے، کیسے کیسی منزلیں طے کرتا ہے، تو آپ کو زندگی میں بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں، اور کئی منزلیں آپ کو اکیلی طے کرنی ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پہ کیا کام آئے گا؟ آپ کا حوصلہ، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا اپنا رب پہ توکل کام آئے گا۔ تو آپ نے چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے، کائنات کو آپ نے دیکھنا کہ کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ لاسٹ ٹائم سوچے آپ نے کب تعریف کی تھی، کبھی کسی پھول کی، کبھی آسمان کی، کبھی کسی چیز کی، ہم تعریف ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنے کلرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے کلر نہیں رکھے، آسمان کا کلر بلو ہے اور نیچے گرینری ہے، ٹھیک ہے، پانی آپ دیکھیں وہ اس کے سامنے جیسا کلر ہوتا ہے وہ پانی کا ویسے ہی کلر بن جاتا ہے کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ پھول دیکھیں، گلاب کا پھول اور ہے، سورج مکھی کا پھول اور ہے، پھولوں کے بھی ڈیفرنٹ کلرز ہیں، تو پھر دیکھیں حالات بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے۔ کسی پھول کی جو فریگرنس ہے آپ کو اچھی لگتی ہے، کسی کی نہیں اچھی لگتی، تو کچھ ایسے ڈیز آئیں گے جو آپ کو اچھے لگیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو نہیں اچھے لگیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آپ دیکھیں زمین ایک جیسی نہیں بنائی، یعنی ہموار نہیں ہے، کہیں پہ پہاڑ ہیں، کہیں پہ میدانی علاقے ہیں، کہیں پر پانی ہے، تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ یہ غور و فکر کرنے سے انسان کو سمجھ جائے گا نا
جو باہر کی چیزیں ہیں نا وہ ریفلیکٹ کریں گی آپ کے اندر والی شخصیت کے اوپر. باہر دیکھیں کبھی پہاڑ آتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی تو پہاڑ جیسے معاملات آ جاتے ہیں. پھر کبھی بالکل فلیٹ سرفیس یعنی نہ خوشی نہ کبھی غم, اور کبھی پانی والے حالات, بہت آسانی والے حالات, بہت خوشگوار حالات بھی آتے ہیں. تو باہر کی چیزوں پر غور کریں گے تو وہ ریفلیکٹ کریں گی اور میچ کریں گی آپ کی زندگی کے ساتھ. تو یہ غور و فکر کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں سارا کچھ بنا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں کیا فرماتے ہیں؟ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب, تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا, تو پاک ہے, بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں آسمان پر, زمین پر, رات اور دن کے آنے جانے میں کہ ایسے رات آتی ہے اور پھر دن آتا ہے, اس سے حالات بدلتے ہیں, پھر جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں, آسمان اور زمین کو میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کتنا وسیع بنایا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو آپ کے لیے چلنے کے لیے ہموار بنا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے کچھ بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا, کوئی ایک چیز بھی وداؤٹ ریزن کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کی گئی. ہر چیز کا آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہے, ہر انسان کا آپ کے ساتھ لنک ہے, حالات کا لنک ہے, چیزوں کا آپ کے ساتھ لنک ہے. ہم غور ہی نہیں کرتے, ہم سوچتے ہیں بس یوں ہی ہو گیا, ایسی مدد آ گئی اللہ کی. نہیں, ہمیں غور کرنا ہے. جیسی کوئی مشکل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اچانک آسانی آتی ہے تو ہم نے اس آسانی پہ غور کرنا ہے کہ کیسے آئی تھی یہ آسانی, کیسے آئی تھی. ہم نہیں غور کرتے, بس انجوائے کرتے ہیں, یہ تو اتفاق ہو گیا, اتفاق سے آپ سے ملاقات ہوگی, اتفاق ہو گیا. نہیں, رکیں اور غور کریں ایسا کیوں ہوا. جب کچھ برا ہوتا ہے تب بھی غور کریں, کہیں آپ نے کوئی برا عمل تو نہیں کیا تھا, سوچیں پیچھے آپ نے کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا تھا. اور جب کچھ اچھا ہو تو سوچیں کوئی آپ نے نیکی ایسی کی تھی جو اللہ نے ایکسیپٹ کی ہے, کہ آپ نے کوئی ایسی دعا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. اچانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا, تو اس کو آپ ایسے جانے دیں گے؟ شاید تھوڑی دیر پہلے آپ نے صدقہ دیا ہو, شاید آپ کی ماں نے آپ کو دعا دی ہو, شاید آپ نے اس سے پہلے کوئی اچھا کام کیا تھا, شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا ہے تو اس بہتر کام کے لیے زندہ رکھا ہے کہ آپ کا مقصد بہت بڑا ہے. تو آپ نے ہر حالات پہ غور کرنا, اس کو جانے نہیں دینا. کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو جس کو آپ غور و فکر نہ کریں. اور غور و فکر ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ, سوچ کے, پھر ڈسکشن کے ساتھ. میں جب بھی غور کیا کرتی تھی تو میں اپنی چھوٹی سسٹر ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی. اب تو ان کی شادی ہو چکی ہے تو ابھی بھی غور و فکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ فون پہ رابطہ رہتا ہے. لیکن ویسے ہم جب دونوں ساتھ تھے تو میں کہتی تھی یہ دیکھو ایسے کیوں ہوا, یہ ایسے کیا ہے. ہر چیز کے اوپر ہم غور کیا کرتے تھے. پھر ہم نے زندگی میں اکٹھے بہت کچھ سیکھا. ہم کسی چیز کو اگنور نہیں کرتے تھے اور اب بھی ہم اگنور نہیں کرتے. ابھی بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اچھا ایسے ہوا, اس نے ایسے کیا تھا, یاد ہے اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے بچایا. ہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو آپ کو بھی یہ کرنا ہے, پہلے غور کریں پھر کسی کے ساتھ آپ ڈسکس کریں. اپنے اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں, زندگی میں کون سے اچھے کام ہیں جو آپ نے کیے ہیں. کئی لوگ اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اپنے برے کاموں پہ غور کرتے رہتے ہیں. میں نے یہ بہت برا کیا تھا, میرا یہ فیصلہ بہت غلط تھا. ان کا کانفیڈنس لیول ہی لو ہو جاتا ہے, ان کو اپنے آپ پہ کبھی یقین ہی نہیں رہتا. جب آپ اپنے اچھے فیصلوں پر, اچھے کاموں پہ غور کرتے ہیں تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بلٹ ہوتا ہے, آپ زندگی میں آگے جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یس آئی ایم اے گڈ پرسن. اتنی بھی بری انسان نہیں ہوں میں, غلطیاں ضرور کی اور غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری معاف فرمائے, گناہ مجھ سے ضرور ہوئے, لیکن میں ایک اچھی انسان ہوں, میں نے اچھے کام بھی کیے ہیں. تو جب آپ اچھے کاموں پہ فوکس کریں گی تو آپ کا اور دل کرے گا نیکی میں آگے جانے کے لیے. جب آپ نیکیوں پہ یا کاموں پہ غور کرتے ہیں, دیکھیں نیکی کا دریا میں ڈالیے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو نیکی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مقام حاصل کیا اس کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں. آپ نے کچھ اللہ کے لیے چھوڑا, اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا, تو اس نیکی کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں. اس کو جب آپ سوچیں گے تو آپ زندگی میں آگے بڑھ کے اور نیکیاں کریں گے کہ ہاں میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا تھا, میں نے یہ چھوڑا تھا, یہ ایکسیپٹ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا, تو اللہ آگے بھی مجھے دے گا. اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اتنا وسیع بنایا اور اس وسیع کائنات کا حصہ آپ کو بنا دیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اتنا وسیع بنایا اور اس وسیع کائنات کا حصہ آپ کو بنا دیا. ٹھیک ہے, آپ اس یونیورس کا پارٹ ہیں, آپ علیحدہ نہیں ہیں. اور یہ ارد گرد جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے.
اتنی خوبصورت چیزیں کیوں بنائی کہ آپ ان کی تعریف کریں. اور آپ جب باہر نکلتے ہیں، ہم کیا ہے، ہم آرٹیفیشل دنیا میں رہ رہے ہیں بس گھر میں، کمرے کے اندر بند، تو کیسے دماغ کھلے گا؟ وہ کلرز جو نیچرل کلرز ہیں وہ باہر جا کے دیکھیں. دیواروں کے پینٹ چھوڑ کے کائنات کے پینٹ پر غور کریں. ہر دن نیا ہے، ہر دن نیا ہے، ہر رنگ نیا ہے. نکل کے دیکھیں آپ باہر. اگر ابھی آپ باہر دیکھیں تو مجھے جیسے میری ونڈو سے نظر آ رہا ہے کہ کچھ دیواریں ایسی ہیں جن کے اوپر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، اور کچھ دیواریں ایسی جن پہ ابھی کرنیں نہیں پڑ رہی. کچھ گھروں میں روشنی ہے، کچھ گھروں میں روشنی نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے حالات روشن ہیں، کچھ کے نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہو جائیں گے. اور پھر شام آئے گی تو ان گھروں سے پہلے اندھیرا آئے گا ان پہ جن پہ پہلے روشنی تھی، ان پہ پھر اندھیرا بھی آئے گا. تو بدل بدل کے سب کچھ آتا ہے. تو باہر نکلیں، غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کے لیے بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا. کیوں پھول بنا دیے؟ ایک ہی جیسے پھول بنا دیتا، اللہ نے ایسے نہیں کیا. ایک جیسے فروٹس بنا دیتا، اللہ نے ایسے نہیں کیا. اگر جب آپ فروٹ کھاتے ہیں، جیسے انار ہیں، آپ انار کو جب کھولتے ہیں تو دیکھیں ہر دانہ کتنا زبردست سیٹ ہوا ہے. اور آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں گے، کسی بھی انار کو آپ دیکھیں گے تو اس کے دانے ایسے ہی سیٹ ہوئے ہیں. کسی بھی زمین سے انار نکلے گا تو اس کی سیٹنگ ایسی ہوئی ہوگی خوبصورت طریقے سے. اللہ رینڈم بھی تو رکھ سکتا تھا نا، ایسا نہیں کیا. کنو ہے، موسمی، آپ اس کو چھیلتے ہیں، اتنی پیاری آلریڈی اس کے اندر اس کی سیپریشن سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں جس کو آپ پھانگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اتنا پیارا سیٹ کر کے رکھا کہ بس ہمیں اس کو کھولنا ہے اور کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب کچھ فروٹس ایسے ہیں جو کاٹنے والے ہیں، کچھ فروٹس ہیں جو ایسے ہی ہیں. اب جو نرم فروٹس ہیں ان کو اگر آپ کاٹیں گے تو ان کا جوس سارا ضائع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ آپ آرام سے ان کو علیحدہ کر لیں. اور جو ہارڈ فروٹس ہیں، اب جیسے اب آج کل تربوز ہے تو اس کو آپ کو کاٹنا ہے اور پھر کھانا ہے. جب میں تربوز کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اس کے باہر کورنگ اتنی ہارڈ ہے، اگر یہ درختوں پر اگتا تو ہمارا کیا حال ہوتا، اگر گر جاتا تو. تو اللہ تعالیٰ نے لائٹ فروٹس رکھے، ہلکے فروٹس جو درختوں پہ رکھے، اور بھاری فروٹس جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا. کتنی حکمت ہے. کیا ایسی سارا کچھ پیدا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں غور کرتے اس چیز کو؟ ہم نے غور و فکر کرنا ہے. جب آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اس پہ غور کریں. آپ یہ سوچیں کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، میٹھی چیز بھی ساتھ کر رہے ہیں، نمکین چیز بھی ساتھ کر رہے ہیں، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، تو آپ کے زبان سے شکر کے کلمات نکلیں گے. اور پھر جیسے میں یہ بات کر رہی تھی انار کی اور انگور، سب کچھ اتنا زبردست سیٹ ہوا. اسی طرح سے آپ کی زندگی کے حالات بھی پلانڈ ہیں، اور وہ بہت خوبصورت طریقے سے پلان ہوئے ہوئے ہیں. آپ نے بس اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے. آپ نے صرف اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں آپ کی زندگی بنا دی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی میں بس برے حالات ہی آتے ہیں. وہ غور کریں اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کتنی جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے. ہم غور ہی نہیں کرتے. تو کھانے پینوں کی چیزوں میں، ارد گرد، آسمان میں، زمین میں، رنگوں میں، پھولوں میں، خوشبوؤں میں، سب میں اللہ کی نشانی ہے. اور سب میں غور و فکر کرنا. یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں ایک انسان کو اگر مینگو اچھا لگتا ہے یعنی آم، تو ایک کو انگور اچھا لگتا ہے. اللہ کو پتہ تھا بندے ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے، مکس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو کسی کی چوائس ہو رہا ہے، کسی کی چوائس ہو رہا ہے. کسی کو موتیے کے پھول کی خوشبو اچھی لگتی ہے، کسی کو گلاب کے پھول اچھی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو ایک ہی چیز اچھی لگتی تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ ایک جیسے ہی پیدا کر دیتا. اب انسانوں کے اندر ورائٹی ہے نا، ان کی چوائسیز میں ورائٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارد گرد بھی ورائٹی رکھ دی. جن کو چاول پسند نہیں وہ روٹی کھا لیں. اتنی ورائٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے. تو ہم پھر زندگی میں سٹک کیوں ہو جاتے ہیں کہ حالات کے ساتھ؟ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے. یہ آپ کی ایکسرسائز ہے جس کو آپ نے روز کرنا ہے، چاہے آپ 5 منٹ کریں. آپ نے بیٹھنا ہے، غور کرنا ہے. آپ بہت لائٹ فیل کریں گے. وہ جتنے آپ کے غم تھے نا وہ آپ کے اتر جائیں گے. وہ جتنی آپ کی ناشکریاں تھیں، وہ جتنے گلے تھے زندگی سے آپ کے، وہ ختم ہو جائیں گے جب آپ غور کریں گے، پچھلے حالات پہ دیکھیں. میں نے کہا نا صرف آپ یہ دیکھیں کہ 6 ماہ پہلے آپ کیا تھی اور اب کیا ہیں. آج آپ یہ لیکچر سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ اس وقت کوئی برائی کرتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، آپ سن رہی ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی میں چینج لانا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں سٹارٹ کہاں سے کروں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سیریز سٹارٹ کر دی. کئی لوگ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں کر پا رہے تھے، کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، نہیں ہو رہی تھی، لیکن رمضان آ گیا تو ان کے تقویٰ آ گیا، ایک ڈر آ گیا، تو انہوں نے وہ کام چھوڑ دیے. تو یہ رمضان کا آنا بھی تو باعث برکت ہے. رائٹ ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے رمضان لے کے آئے ہیں. اب رمضان بھی دیکھیں بدل کے آ رہا ہے. پچھلی دفعہ کون سے مہینے میں تھا، کون سے دنوں میں تھا،
اور اگلی دفعہ پھر پیچھے جاتا جا رہا ہے. پھر سردیوں میں آ جائے گا رمضان، سالوں بعد سردیوں میں رمضان آئے گا، پھر گرمیوں میں آئے گا، آہستہ آہستہ بدل کے. ہم ہر طرح کے روزے رکھتے ہیں، گرمیوں کے بھی سردیوں کے بھی، اور دونوں چیزیں ہم سہتے ہیں، سردی بھی سہتے ہیں، گرمی بھی سہتے ہیں. تو پلاننگ ہے نا اللہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان ایک ہی سیزن میں رکھ دیتا، گرمیوں میں ہی رکھ دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. پھر آپ کے لیے اجر سمیٹنے کا بھی ذریعہ ہے کہ گرمیوں کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، سردیوں کے وضو کی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موقع رکھے ہیں، ڈیفرنٹ موقع رکھے ہیں، ہر طرح کے حالات رکھے ہیں. تو ہم نے فائٹ کرنا سیکھنا ہے، اور فائٹ تب کریں گے جب ہم غور و فکر کریں گے اپنے اوپر، اپنے اندر، آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مضبوط پہلو رکھے ہیں ان پہ غور کریں گے کہ آپ اتنی کمزور نہیں ہیں. آپ نے سوچا تھا کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی، لیکن آپ نے یہ کر دیا. تو الحمدللہ پھر لوگوں کے اندر بھی آپ نے خوبیاں دیکھنی ہیں کہ سب لوگ اتنے برے تو نہیں ہیں نا. ہم آج کل اکٹھے مثال دیتے ہیں بھی لوگ بہت برے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم برے لوگوں پہ فوکس کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے ارد گرد اچھے لوگوں پہ فوکس کریں گے تو آپ کہیں گے اب دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. الحمدللہ میں اپنے ارد گرد غور کروں تو میں سوچتی ہوں کہ نیگیٹو لوگ تو بہت ہی کم ہیں، پازیٹیو ہے، اور اگر نیگیٹو ہیں بھی تو ہم ان کو پازیٹیو کر لیں گے انشاءاللہ. تو آپ اپنا ایک خود انوائرمنٹ بناتے ہیں، اور جیسے آپ ہیں ویسی چیزیں آپ کی طرف آتی ہیں، آپ کی طرف اٹریکٹ ہو کے آ جاتی ہیں. آپ ایک میگنیٹ کی طرح ہیں، اچھا سوچیں گے اچھی چیزیں آئیں گی، پازیٹیو رہیں گے پازیٹیو لوگ آئیں گے. ہاں کبھی کبھی نیگیٹو انسان بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو سکھانے کے لیے آتے ہیں. ہم جو ہیں کبھی کبھی کسی پہ بہت جلدی ٹرسٹ کر جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک چھوٹا سا جھٹکا دیتے ہیں، ہم سیکھ جاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کالج میں لڑکیاں وہ روتی ہیں کہ اس فرینڈ نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھ ساتھ ایسے کیا. تو وہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کی تربیت کا، آپ کو سکھانے کا کہ فوراً سے کسی پہ اعتبار نہیں کر لینا، کیونکہ لڑکیوں کو شیئر کرنے کے لیے کوئی چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ایک دفعہ جب کسی پہ اعتبار کرتی ہیں تو اپنی اگلی پچھلی ساری چیزیں کھول کے، اپنے گھر کے حالات سارے، اپنے حالات، اپنا پاسٹ فیوچر سارا کچھ ان سے شیئر کر دیتی ہیں جو ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ چھوٹا سا جھٹکا دیتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں، ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا، ہر انسان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. تو وہ جو جھٹکا دیا جاتا ہے نا، وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. وہ ایک شوق لگتا ہے نا آپ کو کہ آپ ہوش میں آ جائیں کہ آپ کر کیا رہی ہیں. آپ دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو لوگ فوراً سے تسبیحات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک جھٹکا لگتا ہے کہ ہم تو سموتھ جا رہے تھے، زندگی میں ایسا بھی ہونا تھا، اچھا موت بھی آئے گی، اچھا ایک زلزلہ آخرت میں بھی آئے گا. تو فوراً سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے، پھر اپنے سارے اعمال یاد آ جاتے ہیں، انسان فوراً معافی مانگتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، ایسا ہم نے کر دیا تھا. تو وہ جو جھٹکا تھا اس نے آپ کو سکھا دیا. کئی لوگ جو ہیں وہ زلزلوں کے بعد جو ہیں وہ دین پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں ان کو یقین آ جاتا ہے کہ موت تو آنی ہے، تو وہ زندگی میں اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو ایک چھوٹے جھٹکے سے بھی فرق نہیں پڑتا، ان کو ایک بڑا جھٹکا ہی لے ڈوبتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے جو شاکس ہیں ان سے سیکھا کریں. اچھا ایک بڑے جھٹکے کے بعد پھر آفٹر شاکس بھی آتے ہیں زندگی میں. کبھی کبھی بڑے زلزلے آتے ہیں اور اس کے آفٹر شاکس کافی دیر تک آتے رہتے ہیں، اور لیکن وہ آپ برداشت کر لیتے ہیں. بڑے جھٹکے سے گزرنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں ان کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے. کبھی کبھی دیکھیں اگر ہائی انٹینسٹی کا زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد جھٹکے بھی اتنے زیادہ آتے ہیں، کبھی 100 بھی آ جاتے ہیں. تو لیکن آپ ان کو بیئر کر جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اتنا بڑا جھٹکا دیکھ لیا ہوتا ہے. تو زندگی میں اگر آپ کسی بہت بڑے حادثے سے گزرے ہیں تو آپ دیکھیں گے اللہ نے آپ کو اسٹرانگ کتنا کر دیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں، آپ کتنے پازیٹیو ہو گئے ہیں زندگی میں. میں اگر اپنی زندگی میں پیچھے دیکھوں تو میں تو ایسی لڑکی تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کھو جانے سے، ٹوٹ جانے سے روتی تھی. تو میرا دل بہت چھوٹا تھا، لیکن جب آگے بڑھی، بہت سی چیزیں فیس کی، تو ان سے سیکھا میں نے کہ اب دل بڑا کرنا ہے، اور اللہ نے ہی غنی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. غنا کیا ہے؟ اللہ آپ کے دل کو غنی کر دے، آپ کو غنی کر دے، آپ کا دل بہت بڑا ہو جائے، آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو غنی کر دے. تو آپ نے اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے زندگی میں کچھ ایم ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے آپ کا، تو آپ نے سوچنا ہے کہ جو اس فیلڈ کے لوگ تھے انہوں نے اپنے اندر کیا تبدیلی لے کے آئی تو وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں. ان کے صبر کو، ان کے ضبط کو، ان کی عادتوں پر غور و فکر کرنا ہے آپ نے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سپوز آپ جو ہے ایک اچھا رائٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ نے مختلف رائٹرز کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا کہ کس کس حالات سے گزرے ہیں، کس کس حالات سے گزرے ہیں، یہ کیا کیا کرتے تھے،
انہوں نے کیا کچھ فیس کیا، ان کی رائٹنگس کو پڑھتے ہیں کہ کیسے کیسے ان کی میچیور رائٹنگز آنا شروع ہو گئی. تو آپ جو بننا چاہتے ہیں، سپوز آپ ایک اچھا ٹیچر بننا چاہتے ہیں، تو آپ ٹاپ ٹیچرز کے پاس جائیں گے اور ان کو آبزرو کریں گے، ان کو دیکھیں گے ان کے اندر کیا اچھی باتیں ہیں. جو کوچ ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، باقیوں کو کوچنگ دیتا ہے. تو جیسے پلیئرز ہیں وہ بعد میں کوچ بن جاتے ہیں. تو جو آنے والے ینگسٹرز ہیں، ینگ پلیئرز ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوچ نے جو ہمیں سکھایا، اس نے اپنی زندگی بھی اسپینڈ کی ہے اور ان کے پاس بھی میڈلز ہیں. اگر کوئی کوچ جس کے پاس میڈلز ہی نہ ہو، اس کے پاس کامیابی کا دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو اس سے پلیئرز کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. وہ کہیں گے آپ نے اپنی زندگی میں، آپ ہمیں اپنے تجربات بتا تو رہے ہیں ایسے ایسے کرنے، لیکن آپ نے خود کیا کیا، آپ نے خود کیا حاصل کیا. تو لوگ نہیں سیکھتے. لوگ اس انسان سے سیکھتے ہیں جس کے پاس کوئی رپورٹ ہوتی ہے، اپنا ایک پاسٹ ہوتا ہے، اپنے میڈلز ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ فیس کیا، مجھے یہ ملا. تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، میں نے ایسے کیا تو مجھے یہ کامیابی ملی. تو وہ یہ جو حالات ہیں، یہ بھی کوچ کا کام کرتے ہیں، جو آپ کو سکھاتے ہیں ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. تو آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو اسٹڈی کرنا شروع کرنا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو اسٹڈی کرنا شروع کرنا ہے. جو آپ بننا چاہتے ہیں، سپوز آپ ایک اسپیکر بننا چاہتے ہیں، تو آپ مختلف لوگوں کی اسپیچز کو سننا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتے ہیں میری طرح، تو آپ مختلف اسپیکرز کو سنتے ہیں، ان کی باتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، ہاں میں نے بھی یہ کرنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا. ان کی زندگیوں پر غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں. تو کامیابی آپ کو ایسے ہی ملے گی، آپ کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی جب آپ اپنے ارد گرد کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے، ان کو کامیابی کیسے ملی. اور ایون کچھ ناکام لوگ بھی آپ کے سامنے ایسے آئیں گے جو پہلے بہت کامیاب تھے، لیکن ان کی زندگی میں زوال آیا تو ان کی غلطی کو آپ پڑھتے ہیں. ہم جب ماسٹرز میں تھے تو ہم اس میں پلے پڑھا کرتے تھے، اس میں ٹریجڈیز ہوتی تھی، ڈرامہ یعنی ٹریجڈیز. تو اس میں ہیرو کے بہت زیادہ اس کے پازیٹیو پہلو ہوتے تھے، لیکن اس کا ایک فلا ہوتا تھا، ویک پوائنٹ ہوتا تھا، جسے ہم کہتے تھے حماشیہ، جس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پستی کی طرف جاتا تھا. تو ہمیں ہیرو کے اندر سے بھی یہ سکھایا جاتا تھا کہ اس ہیرو کے اندر کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہوا، یہ زندگی میں نیچے گیا. تو ہم اس ٹریجڈی سے بھی سیکھتے تھے. تو ٹریجڈیز سے بھی آپ نے سیکھنا ہے، لوگوں کی ٹریجڈی سے بھی سیکھنا ہے، تاکہ وہ غلطی آپ نہ کریں. کامیاب لوگوں سے تو سیکھنا ہے، لیکن جو ناکام لوگ ہیں ان سے یہ سیکھنا ہے کہ یہ کیوں ناکام ہوا، تو ہم نے یہ نہیں کرنا. ایک انسان بزنس شروع کرتا ہے چاول کا، ایک انسان شروع کرتا ہے سپورٹس کا، تو آپ دونوں کو دیکھتے ہیں کہ کامیابی کس میں ہے. آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ کا فرینڈ بھی وہی کاروبار شروع کر دیتا ہے، ایک کا ہٹ ہو جاتا ہے، ایک کا فلاپ ہو جاتا ہے. فارمولا کیا ہے، کس چیز نے اس کو کامیاب بنایا اور کس چیز نے مجھے ناکام بنایا، یہ بھی تو سیکھنا ہے نا آپ نے. تو آپ نے پھر اپنے ارد گرد موقعوں کو تلاش کرنا ہے. زندگی میں وہ موقع تلاش کرنے ہیں جو آپ کے پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. سپوز اگر میں زندگی میں سوچتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا مجھے شیئر کرنا ہے، تو میں نے مائک پکڑ لیا کہ ہاں آئی ایم ڈفرینٹ، میں جدھر سے گزری ہوں بہت سے لوگ ان حالات سے گزرے ہیں، مجھے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. اگر میں اپنے آپ کو اٹھانے کی ہمت رکھ سکتی ہوں تو میں لوگوں کو بھی اٹھا سکتی ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ہوپ بنایا، لوگوں کے لیے ہوپ بنایا. اگر میں اپنے اندر یہ روشنی دیکھ رہی ہوں تو یس آئی ہیو ٹو ریفلیکٹ اٹ، مجھے اس کو باہر بھی نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اپنے آپ کو سوچوں کہ میں ایک شیشہ ہوں جس کے اندر روشنی ہے، تو باہر بھی روشن ہی ہوگا. تو آپ کو بھی اسی طرح کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ کون سے ایسے موقع ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں، ان چیزوں کا سراغ لگائیں جہاں سے آپ کے مقصد پورے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سراغ ضرور رکھے ہیں. سپوز آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون ہمیں سکھائے، تو آپ سرچ کرنا شروع کریں. اللہ آپ کے آگے وہ چیزیں رکھ دے گا. جس تلاش میں آپ نکلیں گے، جس جستجو میں نکلیں گے، وہ چیزیں آلریڈی آپ کی جستجو میں ہوں گی اور وہ آپ تک پہنچ جائیں گی یا پہنچا دی جائیں گی. کئی دفعہ آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے اور وہ خود بخود چیز آپ کی طرف آ گئی. آپ نے کوشش کیا ہے، آپ نے ہمت کیا ہے، دعا کی ہے، دعا بھی، تو وہ چیزیں آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو بندہ کوشش ہی نہیں کرتا اور بیٹھے رہتا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی چیز نہیں آتی. ہاتھ پاؤں تو مارنے پڑتے ہیں نا. تو آپ نے سوچنا ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں سے آپ کے مقصد پورے ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے انسان ہیں جن کے ساتھ آپ رہ کے پازیٹیو رہتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، تو بس ان کو تھام لیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیں. زندگی میں جو بھی آپ کا گول ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، کس کس انسان کی ضرورت ہے، کس کس موقع کی ضرورت ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں. یہ سب کچھ کس سے ہوگا؟ غور و فکر سے ہوگا. جو بندہ غور ہی نہیں کرتا، باتیں ہی کرتا چلا جاتا ہے، باتیں ہی کرتا چلا جاتا ہے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کبھی خاموش بھی رہنا سیکھیں. خاموش آج آپ نے رہ کے دیکھنا آپ کے اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں.
اب ذرا 5-10 منٹ خاموش رہ کے دیکھیں. صبح سے بول رہے تھے، سن رہے تھے، بول رہے تھے، سن رہے تھے. اب 5 منٹ بیٹھ کے اپنے اندر کی آواز سننی ہے. اندر سے کیا آواز آتی ہے، اندر آپ کا کیا شور مچا رہا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی تڑپ ہے، کیا چاہیے آپ کو. تو اندر کی آوازوں کو بھی سننا ہے، پھر غور کرنا ہے آج میں نے دن بھر میں کیا کچھ کیا تھا، کہاں میں نے غلط الفاظ استعمال کر دی، کہاں مجھ سے غلطی ہوگی، کہاں میں نے اچھا کام کیا، آج میں اتنی خوش کیوں ہوں، آج ضرور میں نے کوئی اچھا کام کیا، آج میں غمزدہ کیوں ہوں، کس انسان نے مجھے کیا بات کر دی، اور کیا وہ اتنی بڑی بات تھی کہ میں نے اپنا پورا دن برباد کر دیا. تو ہر چیز پہ غور کرنا ہے. یہ پزل جو ہے نا یہ ایسی سالو ہوں گی جب آپ غور کرنا شروع کر دیں گے، پھر پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی. ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ چیزوں کو جب جوڑیں گے تو سب کچھ کلیئر ہوگا کہ ہاں یہ جو ہوا وہ بہتر ہوا. تبھی آپ کہیں گے کہ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. جو شخص جس قدر زیادہ غور و فکر کرے گا وہ اپنے اندر اسی قدر زیادہ تبدیلی پائے گا. یہ جو ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو جتنا آپ غور و فکر کریں گے آپ کے اندر اتنی زیادہ تبدیلی آئے گی. آپ سوچیں گے اچھا میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، اچھا میں واک بھی کر سکتی تھی، مجھے لگا کہ میں واک کر ہی نہیں سکتی. کل جیسے ہمارا صحت کا دن تھا تو کچھ لوگوں نے واک سٹارٹ کر دی ہوگی نا، اور کچھ لوگ سستی کے ساتھ ہی پڑے ہوں گے. تو کرنا سیکھیں، کریں، پھر آپ سوچیں گے اچھا میں نے کر لیا، مجھے پتا بھی نہیں ہو بھی گیا کام، میں تو اس کو بہت مشکل سمجھ رہی تھی. ہم جب چھوٹے تھے تو جب انجیکشن لگوانے جاتے تھے تو بہت مشکل لگتا تھا، تو امی دھیان کہیں اور کر کے فوراً انجیکشن لگوا دیتی تھی. وہ لگ بھی جاتا تھا، تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی لیکن دھیان کہیں اور ہوتا تھا. کوئی چیز کھلانا ہے یا پلانی ہے ہمیں باتوں میں لگا کے کھانا کھلا دیا کرتی تھی، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا تھا اور وہ ہو بھی جاتا تھا کام. تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، بس آپ نے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اپنے اندر جو ہے ایکسیپٹنس کی ایک دوائی ہے، ایک پڑیا ہے، وہ رکھ لینی ہے کہ ہاں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، حالات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور کن چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے سے آپ کا فائدہ ہے، کن چیزوں کو ریجیکٹ کرنے سے آپ کا فائدہ ہے، ان کو اپنے اندر لے کے آئیں. اور زندگی میں پیچھے مڑ مڑ کے ضرور دیکھیں کبھی کبھی. اگر آپ ایک تو وہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر مڑ کے دیکھا آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو نہ مڑ کے دیکھیں. لیکن اگر پھر بھی آپ کو یاد آ جاتی ہیں چیزیں تو ان کو مڑ کے دیکھیں کہ آپ نے ان سے سیکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے کیسے بچایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا ہے، اور آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا، آپ کی کیا غلطی تھی. اپنی غلطیاں بھی تو ماننا شروع کریں نا، کہ ہر چیز قسمت پہ تو نہیں چھوڑ دیتے نا. کچھ چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی، کہاں کہاں آپ سے غلطی ہوئی. اب جب یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا نا تو آپ اپنے آپ کو برا بھلا کبھی نہیں کہیں گے، اپنے حالات کو برا بھلا کبھی نہیں کہیں گے، آپ اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوا اس میں بہتری تھی، جو میں نے غلطیاں کی میں نے ان سے سیکھا، دوبارہ میں یہ نہیں کروں گی انشاءاللہ. تو آپ نے غور و فکر کی عادت لے کے آنی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے لیکن آپ کی یہ زندگی بدل دے گی، آپ کے حالات بدل دے گی. سم ٹائمز حالات نہیں بدلتے، انسان کے دل بدل جاتا ہے، اور کبھی کبھی دل نہیں بدلتا لیکن حالات بدل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سکون کی حالت میں رکھے اور آپ کے دل کو ہمیشہ خیر کی طرف موڑے، اور آپ کو دین میں ثابت قدم رکھیں. ثابت قدمی کی دعا بھی کیا کریں. رمضان کا مہینہ ہے، خوب خوب دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعا کریں. اور کوئی چینج لانا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، جیسے آج 7 دن ہے تو 7 چینج ہم لے کے آئیں. اگر کچھ مشکل لگ رہا ہے آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے. جتنی دفعہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کو سوچ کے تکلیف ہوتی ہے، تو اتنی دفعہ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میں تکلیف ہوں، مجھے راحت دے. جتنی دفعہ آپ کو خیال آتا ہے آپ اللہ سے دعا مانگیں، اور اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ ہم یہ اپنے اندر چینجز لانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ تیری مدد کے بغیر چینجز نہیں لا سکتی میں، تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے ثابت قدم کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کر دے گا انشاءاللہ. پچھلے جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہو چکے ہیں جن کو چاہیے وہ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں موٹیویشنل آڈیوز میں منیبہ فاطمہ پہ، اگر تو فیمیل ہے، میل نہیں. اور جن کو گروپ میں ایڈ ہونا ہے وہ جو ہے اپنا نمبر اور نیم سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اور پچھلے تمام لیکچرز آپ کو آڈیو فارم میں مل جائیں گے. جہاں جہاں آپ میری آواز سن رہے ہیں اور سننے والے ہیں، جیسے فیس بک پہ سنتے ہیں، اس کے بعد واٹس ایپ پہ سنتے ہیں، اور پھر دوبارہ فیس بک پہ سنتے ہیں، کیونکہ وہ پھر کسی نہ کسی پیج پہ یہ آڈیوز جو ہیں وہ شیئر ہوتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، وہ خوشیاں جن کے آپ منتظر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی جلدی وہ لمحے لے کے آئے. اور اگر آپ سیڈ ہیں تو میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے دن بھی لے کے آئے گا. ہوپ رکھیں, امید رکھیں, اور کائنات پہ غور و فکر کریں. دن کے بعد رات کو آنا ہی آنا ہے, اور رات کے بعد دن کو آنا ہی آنا, یہ سرکل ایسے ہی چلتا رہے گا. تو مشکل کے بعد اگر آسانی آئے گی, آسانی کے بعد پھر مشکل, تو یہ زندگی کا حصہ ہے. مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو اللہ پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان بہت اچھا گزارے. اور اگر آپ ذرا سا بھی ڈاؤن ہیں تو یہ آڈیو آپ کو موٹیویٹ کرے, آپ اٹھ کھڑے ہوں اور آپ زیادہ زیادہ عبادت کریں گے. 7 دن میں آپ کچھ نہیں کر سکے تو آپ آگے آپ کو کچھ کرنا ہے. اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ کون سی عبادت تھی جو میری چھوٹ گئی, جو میں پہلے رمضانوں میں کیا کرتی تھی, اور کون سی عبادت ایسی ہے جو میں ابھی کر رہی ہوں تو مجھے سکون مل رہا ہے, اور کس کو مجھے کنٹینیو رکھنا ہے, کیا کیا کرنا ہے مجھے. پہلے میں کیا کیا کرتی تھی, اور پھر میں کیوں نہیں قرآن پڑھ پا رہی, میں کیوں نہیں ذکر کر پا رہی. ان ہر چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. وہ سارے بوجھ جو آپ کو آگے نہیں جانے دے رہے, ان سب کو بوجھ کو اتار دیں. اگر آپ کو فلائی کرنا ہے, اگر آپ کو آسمانوں پہ اڑنا ہے, تو کچھ خوف اور تو آپ کو دور کرنے پڑیں گے, کچھ بوجھ آپ کو اتارنے پڑیں گے. جو چیزیں آپ کو ڈاؤن کر رہی ہیں ان کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں. وہ ڈسٹریکشنز جیسے موبائل ہے, ٹی وی ہے, اب آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں. یہ ڈسٹریکشنز ہیں نا, آپ کو ٹریک سے ہٹا رہی ہیں, ان کو بند کر دیں. اور یہ نیکیوں کا مہینہ ہے, اور ثواب کمانے کا مہینہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے, اپنی قسمت بدلنے کا مہینہ ہے, جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ استقامت دے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے. السلام علیکم.